بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ النساء کی آیات 111 سے لے کے 115 تک کی تلاوت، سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے ان تمام آیات کا مکمل ترجمہ اور پھر انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم پہ مبنی اپنے منظوم ترجمے کا خلاصہ پیش کروں گا۔ ایک بار پھر عرض کر دوں، قرآن حکیم کی تلاوت جب بھی کریں علماء کرام کے کیے ہوئے ترجمے کے ساتھ کریں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے پناہ پر تھوپ دیا، اس نے تو بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ بہت اہم آیت ہے۔ ہم سے یہ غلطی، یہ گناہ شاید ہر دوسرے دن ہوتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت شال حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے۔ یعنی شیطان چال چل رہا تھا، لیکن وہ بھول رہا تھا کہ وہ اللہ کے نبی پہ اپنا وار نہیں کر سکے گا، نعوذ باللہ، اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ سبحان اللہ۔ خیر فی کثیر من، لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پہ صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے۔ جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اس سے ہم بڑا اجر دیں گے، مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، درا حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہے، تو پھر اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو کہ بدترین جائے قرار ہے۔ ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ انتہائی اہم آیات۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کماتا ہے گناہ وہ اسی کا ہونا چاہیے۔ اگر اپنا گناہ دوسرے پہ تھوپے گا تو سمجھیں کہ بہت بڑا گناہ کر لیا اور اس کو وہ بھگتے گا۔ اور پھر عرض کیا کہ اے نبی، یہ میرا فضل تھا، اللہ کا فضل تھا جو تم اس معاملے سے نکل گئے، ورنہ ایک گروہ نے تو تم پر الزام لگانے کا سوچ ہی لیا تھا، کیونکہ شیطان ان کو بہکا رہا تھا کہ نعوذ باللہ وہ نبی پہ وار کر سکیں۔ اور اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں وہ کتاب دے دی جس نے تمہیں سچ اور نیکی کا راستہ دکھا دیا، اور جو لوگ اس کے باوجود نبی سے عداوت رکھتے ہیں تو پھر ہم ان کا دل پھیر دیں گے اور انہیں دوزخ میں داخل کریں گے، جو کہ یقیناً ایک بہت بری جگہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔